سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ تبلیسی شہر تھا۔ اکتوبر کی 8 تاریخ تھی اور سن تھا 2025۔ مکس مارشل آرٹس MMA کا مقابلہ تھا۔ پاکستانی ریسلر علی رضا ناصر رنگ میں اترا۔ دوسری طرف سے بھارتی کھلاڑی آیا۔ علی رضا منجا ہوا تجربہ کار ریسلر تھا، جبکہ بھارتی پہلوان نا تجربہ کار اور نیا تھا۔ لیکن جب مقابلہ شروع ہوا تو بھارتی کھلاڑی نے علی رضا ناصر کو صرف 90 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ یہ دنیا میں اس نوعیت کا منفرد MMA مقابلہ تھا، جس میں 90 سیکنڈ میں ناتجربہ کار کھلاڑی کے تجربہ کار اور بڑے کھلاڑی کو ہرا دیا۔ پاکستانی کھلاڑی کو ہرانے والے انڈین ریسلر کا نام سنگرام سنگھ تھا۔ وہ اس مقابلے کے بعد انڈیا کا پہلا ایسا MMA کھلاڑی بن گیا جس نے مخالف کو 1.5 منٹ میں ہرا دیا۔ میں سر سے لے کر پاؤں تک پاکستانی ہوں اور سنگرام سنگھ نے پاکستان کو ہرایا، لیکن آپ یقین کریں میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں سنگرام سنگھ اس جیت کا مستحق تھا، بلکہ اگر یہ جسارت نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ شخص اس سے بڑی جیت کا حقدار ہے۔ کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سنگرام سنگھ ہریانہ کے قریب چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ والدین ان پڑھ اور غریب کسان تھے۔ بچپن میں اس کے پاؤں میں درد ہوا اور یہ بڑھتا بڑھتا اس کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ یہ اپنے جوڑ نہیں ہلا سکتا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے بتایا یہ جوڑوں کے درد کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ بیماری آنے والے دنوں میں تیزی سے بڑھی اور سنگرام سنگھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے حتیٰ کہ منہ دھونے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس سے خوراک نگلنے اور بولنے میں بھی دقت کا سامنا ہونے لگا۔ گاؤں میں واش روم نہیں ہوتے تھے۔ لوگوں کو فطری ضرورتوں کے لیے کھیتوں میں جانا پڑتا تھا۔ سنگرام سنگھ کھیت میں نہیں جا سکتا تھا اور کوئی اسے بار بار اٹھا کر کھیت میں لے جانے کے لیے موجود نہیں تھا، لہذا والدین نے اس کی چارپائی کے درمیان سوراخ کر دیا۔ یہ چارپائی پر لیٹے لیٹے بول براز کرتا تھا اور اس کی ماں اگلے دن اسے صاف کر دیتی تھی۔ وہ اس دوران بو اور مکھیوں کے درمیان لیٹا رہتا تھا۔ ڈاکٹرز کے بقول سنگرام سنگھ کی بیماری میں 99.99% لوگ موت تک ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کے پاس بھی صرف 6 ماہ تھے۔ ڈاکٹرز نے اس کے والدین کو بتا دیا آپ غریب لوگ ہیں، آپ لڑکے پر پیسے ضائع نہ کریں، اسے خاموشی سے مرنے دیں، لیکن اس کی ماں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ 3 کام کرتی تھی۔ وہ روز 12-13 بار مختلف تیلوں سے اس کی مالش کرتی تھی۔ اس نے دیسی جڑی بوٹیاں ابال کر بھی اسے پلانا شروع کر دی اور وہ ہر وقت اس کے قریب بیٹھ کر میرا بیٹا پہلوان بنے گا کہتی رہتی تھی۔ وہ مالش کرتی تھی اور کہتی تھی سنگرام تم پہلوان بنو گے اور دنیا یہ دیکھے گی ماں پہلوانی کی دعا کیوں کرتی تھی۔ اس کی وجہ ہریانہ کا کلچر تھا۔ ہریانہ میں اس زمانے میں پہلوانی پاپولر کھیل ہوتا تھا۔ ریاست کے تمام نوجوان پہلوانی کرتے تھے اور جیتنے والے پورے علاقے کا ہیرو ہوتا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، ماں کی مالش اور دعاؤں نے کام کیا اور سنگرام سنگھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگا۔ گاؤں میں ویل چیئر نہیں تھی اور اگر ہوتی بھی تو یہ لوگ اسے خرید نہیں سکتے تھے۔ ماں نے اسے لکڑی کی بیساکھیاں بنا دی اور یہ سارا دن ان کے ساتھ لٹک کر گلیوں میں پھرتا رہتا۔ سنگرام نے 8 سال اس عالم میں گزارے۔ یہ 11-12 سال کا ہوا تو ماں اسے اکھاڑے میں لے گئی۔ استاد نے اس لنگڑے کمزور اور کالے کلوٹے لڑکے کو دیکھتے ہی مسترد کر دیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تم میں اپنے استاد کو غلط ثابت کرنے کی ہمت ہے؟ سنگرام نے بیساکھی دیوار کے ساتھ لٹکائی اور کہا ہاں ماں، اور یہاں سے اس کا سفر شروع ہو گیا۔ سنگرام سنگھ نے پہلوانوں سے بے تحاشا مار کھائی، لیکن اس کے باوجود اکھاڑا نہیں چھوڑا۔ یہ 15 سال کی عمر میں دہلی آ گیا اور وہاں بھی ایک اکھاڑے سے دوسرے اکھاڑے میں مار کھاتا رہا۔ اسے پڑھائی کا شوق بھی تھا۔ یہ اسکول گیا تو استاد نے اسے نالائق اور جاہل قرار دے کر مسترد کر دیا۔ یہ اس استاد کو بھی غلط ثابت کرنے میں جت گیا۔ یہ زندگی میں کبھی بہت اچھے نمبر نہیں لے سکے گا، لیکن یہ اس کے باوجود گرتا پڑتا MA تک چلا گیا۔ یہ اس کے بعد ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کشتی لڑتا اور ہارتا رہا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اس کا اپنا قول تھا لوگ صرف آپ کی دولت اور طاقت دیکھتے ہیں،
انہیں آپ کا حوصلہ اور ہمت دکھائی نہیں دیتا۔ سنگرام سنگھ کے پاس طاقت اور دولت نہیں تھی، لیکن یہ حوصلے اور ہمت سے لبالب تھا، لہذا یہ ڈٹا رہا اور ہارتا ہارتا جیتنے لگ گیا۔ سنگرام سنگھ کی زندگی کا صرف ایک اصول تھا: ریجیکشن سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ اس کا کہنا تھا تعریف صرف آپ کا دن بناتی ہے، لیکن تانا آپ کی پوری زندگی بنا دیتا ہے۔ اس نے تانوں کو لائف لیسن اور ریجیکشن کو موٹیویشن بنا لیا، لہٰذا اسے جس سے روکا گیا یہ یہاں فیل ہوا۔ اس نے اس زندگی کا مقصد بنا لیا اور آخر میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھا، اس نے اس کمزوری کو شکست دے دی۔ یہ جوڑوں کی بیماری میں مبتلا تھا، اس نے بیماری کو بچھاڑ دیا۔ یہ ان پڑھ تھا، یہ تعلیم کو گھر تک کھینچ لایا۔ اسے بولنا نہیں آتا تھا، یہ موٹیویشنل سپیکر بن گیا۔ اس پر ٹی وی کے دروازے بند تھے، یہ ٹی وی ہوسٹ بن گیا۔ اور اسے فلم کے قابل نہیں سمجھا گیا، لیکن یہ اب فلموں میں کام کر رہا ہے۔ کشتیوں اور مارشل آرٹس کی عمر تقریباً 30 سال تک ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس نے 39 سال کی عمر میں MMA کا ریکارڈ قائم کیا اور بھارت میں فٹ انڈیا کا ایمبیسڈر بن گیا۔ اس نے فوڈ کا پیٹرن بھی بدل دیا، یہ دنیا میں جہاں بھی جاتا اپنی ہلدی، دیسی گھی، نمک اور گڑ ساتھ لے کر جاتا۔ دنیا بھر کے ایتھلیٹس میٹھا کھانے سے روکتے ہیں، لیکن یہ آدھا کلو حلوہ کھا جاتا تھا۔ لیکن اس کے باقول حلوہ دیسی گڑ کا ہونا چاہیے، چینی کا نہیں، اور آپ کو اس کے ساتھ روزانہ 2-3 گھنٹے ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اس کے باقول میری زندگی کے صرف 2 مقصد ہیں: ورک اور ورک آؤٹ۔ میں کام کرتا ہوں اور اس کے بعد دبا کر ایکسرسائز کرتا ہوں۔ یہ جلدی سوتا ہے، صبح جلدی جاگتا ہے، 3-4 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے، گھر کا بنا ہوا کھانا کھاتا ہے، دن میں صرف 2 بار کھانا کھاتا ہے، روزانہ 1 کلو دودھ پیتا ہے اور دیسی گھی استعمال کرتا ہے، پازیٹیو رہتا ہے اور زندگی کے ہر چیلنج کو اپرچونٹی سمجھ کر فوراً قبول کر لیتا ہے۔ علی رضا ناصر سے مقابلے کے بارے میں اس کا کہنا ہے: میں نے اندازہ لگایا میں اس سے لڑ نہیں سکوں گا، یہ مجھ سے زیادہ مضبوط اور ٹرینڈ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا علی رضا سے جیتنے کا صرف ایک طریقہ ہے، میں اسے لڑنے کا موقع نہ دوں۔ لہٰذا میں گیا اور میں نے 1.5 منٹ میں اس کے تیار ہونے اور لڑنے سے پہلے اسے گرا دیا۔ وہ اگر مجھ سے لڑتا تو میں اسے کبھی بھی ہرا نہیں سکتا تھا۔ عامر خان نے 2016 میں دنگل کے نام سے شاندار فلم بنائی تھی۔ دنگل نے 2000 کروڑ روپے کا بزنس کر کے تاریخ میں نام لکھوا دیا۔ عامر خان نے سنگرام سنگھ کو فلم میں کام کرنے کی آفر کی، اسے 20 کروڑ روپے معاوضے کی پیشکش ہوئی، لیکن سنگرام سنگھ نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا اسکرپٹ کے مطابق میں نے فلم میں ہارنا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے میں نے ہارنا نہیں، خواہ وہ فلم ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا میں نے معذرت کر لی۔ سنگرام سنگھ کے باقول مجھے فلموں میں بے شمار مرتبہ آفر ہوئی، لیکن میں نے معذرت کر لی۔ کیونکہ مجھے منفی کردار آفر کیا جاتا تھا۔ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے میں نے منفی بات اور منفی حرکت نہیں کرنی، خواہ یہ اسٹیج، ٹی وی یا فلم ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنی زندگی کا ہیرو ہوں، لہذا میں جب بھی آؤں گا ہیرو آؤں گا۔ اس نے آج تک کولڈ ڈرنک کا اشتہار نہیں دیا۔ اس کے باقول کولڈ ڈرنک کو صحت کا دشمن سمجھتا ہوں، میں خود پیتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کو پینے دیتا ہوں، لہذا میں نے انکار کر دیا۔ میں نے یہ انکار اس وقت کیا تھا جب میری جیب خالی تھی اور مجھے چھوٹے سے اشتہار کے 2.5 کروڑ مل رہے تھے۔ سنگرام سنگھ کے باقول دنیا میں ہر چیز لیز ہے، قدرت ہمیں اپنی نعمتیں لیز پر دیتی ہے، لیکن ہم پوری زندگی ان کی رجسٹری کرانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سنگرام سنگھ کی کہانی کمال ہے۔ اس شخص نے آپ کو ہیرو سمجھا اور پھر خود کو پوری دنیا کے لیے ہیرو بنا کر دکھایا۔ سنگرام سنگھ کی کہانی کمال ہے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو ہیرو سمجھا اور پھر خود کو پوری دنیا کے لیے ہیرو بنا کر دکھایا۔ آپ اس کی اپنے آپ سے کمٹمنٹ دیکھیں۔ اس نے فلم میں بھی ہارنے سے انکار کر دیا۔ یہ زندگی کی ہر فیلڈ میں جیتا، لہذا یہ خواب میں بھی ہارنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہمت، اس کو کہتے ہیں جرأت۔ لہذا یہ شخص اگر 8 اکتوبر 2025 کو تبلیسی میں علی رضا ناصر کو نہ ہراتا تو مجھے حیرت ہوتی، کیونکہ جس شخص نے اس بیماری کو شکست دی تھی اس کے سامنے MMA کے مقابلے کی کیا حیثیت تھی۔ یہ شخص اپنی زندگی کا ہیرو ہے، اور ہیرو ہارا نہیں کرتے، فلم میں بھی اور زندگی میں بھی۔